السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیب حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ بلاگز۔ 23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے۔ اس دن یعنی 23 مارچ 1939 کو قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان بھی کہا گیا تھا، پیش کی گئی تھی۔ اس دن یعنی 23 مارچ 1940 کو قرارداد فلسطین بھی پیش کی گئی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے حمایت کا اعلان کیا۔ 23 مارچ برصغیر کی خواتین کی عملی زندگی کا دن ہے اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین اپنایا گیا۔ لاہور میں 23 مارچ 1940 کو پیش کی جانے والی قرارداد سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے منزل کا تعین ہو گیا تھا۔ جدوجہد پاکستان میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی قرارداد بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ اس قرارداد کا پس منظر بہت پرانا ہے۔ ہندو مسلم صدیوں تک اکٹھے رہے، لیکن اپنا جداگانہ طرز زندگی، شعار اور مذہبی عقیدت کی بنا پر ایک قوم نہ بن سکے۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کے حقوق کی پامالی کی وجہ سے بیداری اور شعور کی لہر موجود تھی، جس کی منزل کا تعین اس قرارداد میں ہوا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبے میں مسلمانوں کے لیے آزاد وطن کا تصور پیش کیا۔ ان کا خیال تھا کہ برصغیر کے جن صوبوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، انہیں آپس میں ملا کر مسلمانوں کا علیحدہ آزاد اور خود مختار ملک بنا دیا جائے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے مسلسل یہ کوشش کی کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق حاصل ہو جائیں، لیکن اس معاملے میں ہندوؤں اور کانگریس کا رویہ نامناسب تھا۔ وہ مسلمانوں کو کسی قسم کی امارات دینے کو تیار نہ تھے اور نہ وہ مسلمانوں کو قوم کی حیثیت سے قبول کرنے کو تیار تھے۔ انگریزوں کا رویہ بھی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ 1937 سے 1939 کے درمیانی عرصے میں برصغیر کے 7 صوبوں میں کانگریس پارٹی کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا۔ ہندوؤں کی تنگ نظر سوچ اور متعصبانہ رویے کی وجہ سے مسلمانوں میں علیحدگی کا احساس بڑھتا چلا گیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ انہیں ہر حالت میں اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 1938 میں سندھ مسلم لیگ نے ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ آخر کار مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجتماع ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اس اجلاس میں شیر بنگال مولوی فضل الحق کی پیش کردہ قرارداد منظور کی گئی، جس میں برصغیر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس قرارداد کی تائید آل انڈیا مسلم لیگ کی خصوصی ورکنگ کمیٹی کے باضابطہ طور پر نامزد 25 ارکان نے کی، جن کے نام کچھ یوں ہیں: قائد اعظم محمد علی جناح، نوابزادہ لیاقت علی خان، سر سکندر حیات خان، سر شاہ نواز خان ممدود، جناب عامر احمد خان راجہ صاحب آف محمود آباد، شیر بنگال اے کے فضل الحق، سر عبداللہ ہارون، الحاج سر خواجہ ناظم الدین، محترمہ امجدی بانو بیگم، مولانا محمد اکرم خان، چودھری خلیق الزمان، نواب محمد اسماعیل خان، سر کریم بھوئے ابراہیم، جناب علی محمد خان دہلوی، جناب قاضی محمد عیسیٰ، سردار اورنگزیب خان، جناب عبد المتین چودھری، جناب عاشق محمود وارسی، حاجی عبدالستار عیسق سیٹھ، جناب ایس ایم شریف، جناب سید عبد الرؤوف شاہ، جناب محمد لطیف الرحمان، جناب عبد الرحمان صدیقی، جناب ملک برکت علی، جناب سید اللہ خان عمر زئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں مسلم لیگ کی کارکردگی میں بہتری پر بات کی۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصبانہ رویہ بیان کیا اور سیدھا اعلان جنگ کیا کہ ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے واضح طور پر کھڑے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کا اکٹھا رہنا کسی طور پر ممکن نہیں۔ خواتین کی آزادی کی جدوجہد میں بھرپور شمولیت پر زور دیا اور فلسطین کے مسلمانوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس قرارداد کا اردو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے پیش کیا۔ اس کی تائید میں خان اورنگزیب خان، حاجی عبداللہ ہارون، آئی چندریگر، قاضی محمد عیسیٰ، مولانا عبدالحامد بدایونی اور دوسرے مسلم اکابرین نے تقریر کی۔ مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ محترمہ امجدی بانو بیگم نے تقریر میں قرارداد کو پہلی بار قرارداد پاکستان کہا۔
हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान 1937 में चौधरी रहमत अली ने एक अपने किताबचे में तजवीज़ किया। इसका लफ्जी मतलब पाक जगह या पाक सरजमीन है। इस करारदाद ने मुसलमानों में एक नई उम्मीद पैदा की और अलहदा रियासत के लिए मुस्लिम लीग की जदोजहद को वाज़ेह सिमत फराहम की और तरीक़ आज़ादी को तक़वियत बख्शी। वहाँ हिंदुओं की शदीद खौफ और तज़ज्जुब का शिकार कर दिया और फिरंगी भी इससे खुश ना थे, लिहाजा साजिशों का एक तवील सिलसिला शुरू कर दिया गया। 1939 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के दो कौमी नज़रिए पर मबनी आल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से मंजूर शुदा करारदाद लाहौर का मुकाबला करने के लिए आल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग तश्कील दी गई। इसके अलावा बंगाल में कई तरह की पेचीदगियाँ पैदा की गई जिनको मुस्लिम अकाबरीन ने कामयाब हिकमत अमली से हल किया। पहली बार पाकिस्तान के मुतालबे के लिए इलाकों की निशानदेही 7 अप्रैल 1946 दिल्ली की 3 रोज़ा कन्वेंशन में की गई। करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद 7 साल के अरसा में बेशुमार कुर्बानियों के बाद हम इस काबिल हो सके कि अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलामी से निजात मिल सके। इस तरह 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन अपनाया गया और यूं मुमलिकत पाकिस्तान पहला इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपने अकाबरीन के इस अनमोल तोहफे की दिल और जान से खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को सही मानों में कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।